اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے جس پہ بات کروں گا کہ بلوچستان میں جو دشمنوں میں آگ لگائی تھی وہ اب شعلوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پورا بلوچستان تیزی کے ساتھ جل رہا ہے اور حکومت گورنمنٹ آف پاکستان ستو پی کے سو رہی ہے۔ مکمل طور پہ گورنمنٹ کی رٹ وہاں پہ ختم ہو چکی ہے۔ یا تو ملک کا دفاع کریں نہیں تو چھوڑ دیں حکومت، کس لیے کرسی کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت بھی وہاں پہ مکمل ختم ہو چکی ہے اور ریاست کی رٹ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب فوج کیا کرے؟ فوج کو اختیارات دیں گے تو وہ کچھ کام کرے گی نا۔ کچھ چند سو ہیں، 12-1300 ٹوٹل دہشت گرد ہیں، انہوں نے پورے بلوچستان کو یرغمال بنا کے رکھ دیا ہے۔ کل دیکھیں 8 ڈرائیوروں کو شہید کر دیا گیا، اس پہ بات کروں گا۔ نہ حق جو گاڑیاں لے کے وہاں گئے پنجابی، کیا تھا؟ صرف پنجابی ہیں وہ۔ اس کے بعد وہاں پہ یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ایک منصوبے کے تحت عالمی طاقتوں کے ایجنٹ پھیلا رہے ہیں پنجابیوں کے خلاف کہ پنجابیوں نے وہاں پہ، اور ایک وہ جائل احمد رضا، وہ بغیرت انسان، وہ جا کے وہاں کہہ رہا ہے جی میں پنجابیوں کی طرف سے معافی مانگنے ہیں۔ اور تو پنجابیوں کا ماما لگتا ہے؟ تیرے اپنی اوقات کیا ہے؟ ایک سیٹ تو جیت نہیں سکا تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں تو لوگوں کو بیچتا رہا ہے پیسے لے کے، افغان جہاد پہ جاؤ جی۔ تو عالمی طاقتوں کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے۔ تو ایک منصوبے کے تحت وہاں مزید آگ کے شعلے بھڑکانے گیا تھا، پانی ڈالنے نہیں گیا تھا۔ تیری اوقات میں ایک ایک بندے کے سامنے لاؤں گا۔ سب سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور خدا را اس وقت ملک کا ساتھ دیں، فوج کا ساتھ دیں۔ مجھے کل ایک بندہ ملا سروس اسٹیشن پہ، میں گیا ہوں گاڑی سروس کروانے نا، وہاں پہ وہ بھی پٹھان ہی تھا۔ اتنی جہالت ان پٹھانوں میں بھری ہوئی ہے نا، شاید کسی اور قوم میں ہو۔ کہتا ہے جی فلسطینی مر رہے ہیں تو ہماری فوج کیا کر رہی ہے؟ وہ جاہل آدمی، میں نے اس کو کہا بھائی جاہل آدمی، ہماری فوج تو 4 بارڈروں پہ امریکہ سے ہی لڑ رہی ہے، یہودیوں سے لڑ رہی ہے، اسرائیل سے لڑ رہی ہے۔ ہمارا صرف ایٹمی ملک ہونے کے ناطے ہم پہ پریشر زیادہ ہے۔ اب الحمدللہ ایران بھی ایٹمی پاور بن گیا ہے، دھماکے ابھی تک نہیں کر سکے۔ یہ ہمت کو شیر نواز شریف جیسا ہی کر سکتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے، ہر بندے کے بس کی بھی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو باقی دیکھ لیں کل کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ آگ لگانے والوں میں 1300-1400 دہشت گرد جو ہیں، ان میں BLA ہے، یہ اختر مینگل جیسے غدار ہیں، محمود خان اچکزئی جیسے غدار ہیں۔ یہ ان غدار سرداروں کا سازش ہے عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے کہ بلوچستان کو الگ کرنا ہے۔ بلوچستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے اور وفاق کی ملکیت ہے۔ اسی طرح گوادر جو ہے نا، وہ بھی کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پیمنٹ دے کے قطر سے خریدا ہوا ہے۔ کس نے پیسے دیے؟ کسی بلوچ نے نہیں دیے ہوئے، گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے ہوئے۔ تو پھر کس طریقے سے بلوچ وہاں پہ حق جتا سکتے ہیں؟
हाँ, बलोचिस्तान बलोचों का है और बलोचों का रहेगा, और इंशाल्लाह अमन भी कायम होगा। और ये बलोच 90% पाकिस्तान के साथ, मुल्क से के साथ हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, मुल्क के वफादार हैं। ये 10% दहशतगर्द, 10% ये गद्दार सरदार पैसे लेके, डॉलर लेके, आलमी ताकतों के टाउट बन के ये आग लगा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं पंजाबी और बलोचों में कि हमारा हकूक पंजाब खा गया। भाई, पंजाब ने तुम्हारा कौन सा हकूक खाया है? ये बाकायदा चारों सूबों के वजीर आला बैठते हैं, वजीर आजम बैठता है, उसमें बाकायदा जितनी जिसकी आबादी होती है उसके हिसाब से उसको फंड्स मिलते हैं। वहां पे बलोचिस्तान में बलोचिस्तान और केपीके में एक्स्ट्रा फंड्स भी मिलते हैं। फंड्स नहीं, पैसा एक्स्ट्रा भी मिलता है। बलोचिस्तान को मिलता है गैस की रॉयल्टी में, और केपीके को मिलता है बिजली की रॉयल्टी में। ये किसी और सूबे को नहीं मिलती हैं, ये इन दो सूबों को फालतू मिलते हैं, खा जाते हैं। वहां पे वो खा रहे हैं पीटीआई वाले, और यहाँ पे ये सरदार खा रहे हैं। अवाम का काम नहीं हो रहा। अवाम को ये तासर दे रहे हैं ये गद्दार टाउट कि भाई पंजाब हमें पैसे दे ही नहीं रहा, पंजाब सारा पैसा लाहौर पे लगा रहा है। नहीं, ये अगर सच होता तो ये अब तक कोर्ट में जा चुके होते। अदालतें मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, आइन मौजूद है। आइन में लिखा हुआ है कि किस तरीके से तकसीम करना है फंड्स। तो किस तरीके से आप देखें इन टाउटों ने नफरत फैलाई है बलोचों में और पंजाबियों में। इसमें इंशाअल्लाह इनका मुंह काला होगा, इनको अल्लाह ऐसी पकड़ में लेगा ना, इनकी नस्लें भी याद करेंगी ये इन गद्दारों के टोले की। ये मारंग गद्दार सबसे बड़ी गद्दार है, उसके बाद अख्तर मेंगल, उसके बाद महमूद खान अचकजई, उसके बाद इमरान खान, पूरी पीटीआई, ये गद्दारों का टोला है, यहूदियों का टोला। अब आप बताएं, कौम यूथड़ बताए कि भाई इमरान तो यहूदियों का दामाद है, वो अपने ससुराल वालों का ख्याल रखेगा या यूथड़ों का ख्याल रखेगा? जाहिर है उसने तो अपने, मुझे यकीन जानिए कल जो नाहक 8 ड्राइवर शहीद हुए हैं उनका क्या कसूर था? उनको पहले इतना तशद्दुद किया गया उनके ऊपर कि हद से ज्यादा है, और उसके बाद फिर क्या किया गया, उनको गरम सीखें लगाई गई, गरम करके क्या नाम है, औजार लगाए गए, उनके नाखून खींचे गए हाथों पाँव के। उसके बाद फिर उनसे नारे लगवाए गए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, फौज मुर्दाबाद। फिर वो रियासत को चैलेंज किया है उन्होंने। अब रियासत को मैं फिर क्या कहूँ, ये बुज़दिल तरीन इंसान है। ये सबसे ज्यादा इस वक्त गद्दार अगर कोई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। उसने अभी तक किसी उसके बलूचिस्तान में एक लफ्ज नहीं बोला है, वहां पे दौरा नहीं किया। इसके अच्छे खासे ताल्लुकात है वहां पे, अच्छे मानने वाले इसके मौजूद है, क्यों नहीं गया अब तक? ये सब के सब अंदर से मिले हुए हैं, सब के सब अंदर से डॉलर खा रहे हैं। मैं तो गवर्नमेंट को भी कह रहा हूं कि गवर्नमेंट भी अभी तक अगर इन 12-1300 को नहीं कर सकी तो जाएगा, छोड़ देना। क्यों बैठी हुई है चमट के कि आए दिन हम छाते उठा उठा के, लाशें उठा उठा के ना, अब पंजाबी भी नाको नाक तंग आ चुके हुए हैं। क्यों भाई, हमारे बच्चों का क्या कसूर होता है वो वहां पर जाए? यहाँ पे बलोच नहीं कम कर रहे हैं। ये कोयटा होटल, बलूचिस्तान होटल, ये किसके हैं? यहाँ पे करोड़पति बड़े बड़े ओहदों पे बलोच बैठे हुए हैं। हमने तो कभी नहीं कहा ये एक आलमी साजिश, हम कहेंगे भी नहीं कि नफरत फैलाओ, और नफरत जब अरूज पे पहुंचेगी तो ये खुद ही लड़ेंगे आपस में, खुद ही लड़के ना तो उन आलमी ताकतों का काम आसान कर देंगे। प्लान ये है आलमी ताकतों का, पहले सूबों को आपस में लड़ाओ, जब आपस में लड़ जाएं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की फौज आ जाएगी। क्या जी, अमन कायम करने के लिए आए हैं। उसने आके कब्जा कर लेना है मुल्क के ऊपर। उसमें अमेरिकन ज़्यादा होंगे, यूरोपियन होंगे। उसके बाद 4 सूबे हैं ना, 4 छोटे छोटे कमज़ोर से मुल्क बना के इंडिया के मातहत कर दिए जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत कर दिए जाएंगे। ये प्लान है इनका, और एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी जाएगी।
یہ پلان ہے ان عالمی طاقتوں کا. سمجھو، سوچو قومی اتھڑ، سوچو کب عقل آئے گی. یہ نوجوان نسل گندی ترین نسل، یہ غلیظ نسل عمران نے پیدا کی ہے. ان کو نہ اپنے ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بزرگوں کا پتہ، نہ بڑوں کا پتہ. ان کا باپ بھی عمران، ان کا دادا بھی عمران. ان کی بس کچھ نہیں کہتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ میرا تربیت، میرا جو اخلاق ہے وہ اجازت نہیں دیتا. نہیں تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم گالیاں نکالنے میں تیز ہے. میں نے گالیوں میں PhD کی ہوئی ہے. جتنی گالیاں مجھے آتی ہیں نا، صرف میری عمر کا تقاضا یہ ہے کہ درگزر کروں، ملک کے لیے دعا کروں. آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان غداروں کو ان کی نسلوں سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہدایت دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے. آمین ثم آمین. یا اللہ ان کو پہلے تو ہدایت نصیب فرما، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جتنے بھی اس وقت بلوچ غدار ہیں یا ملک کے غدار ہیں، ملک پاکستان کے غدار ہیں، ان سب غداروں کو یا تو ہدایت نصیب فرما، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما. آمین ثم آمین. اب گورنمنٹ آف پاکستان کو، ریاست کو اپنی طاقت دکھانی پڑے گی، ورنہ ہم نکلیں گے جب نہ تو گورنمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. کیونکہ ہم اب ناکو ناک تنگ آ چکے ہوئے ہیں. ہم پنجابیوں نے کیا قصور کیا تھا؟ کون سا کھایا؟ بتائے نا کوئی، بتائے نا اختر مینگل کہ ہم نے اس کے باپ کی جاگیر پہ قبضہ کیا ہوا کیا ہوا ہے. فنڈز تو وہ پورے وصول کر رہے ہیں، گیس کی رائلٹی بھی وصول کر رہے ہیں، KP کے بجلی کی رائلٹی بھی وصول کر رہا ہے، فنڈ بھی وصول کر رہا ہے. اس کے باوجود عوام پہ نہیں لگا رہے ہیں تو عوام پہ لعنت ہے، ان کی سوچ پہ لعنت ہے، جو کہ ان کے ساتھ پھر بھی ملے ہوئے ہیں. اپنے ملک کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اپنے ملک کا وہ نہیں سوچ رہے ہیں، یہ ان غداروں کا ٹولے کا سوچ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا قصور تھا ان ڈرائیوروں کا جو ان کو قتل کیا گیا، ان کے ناخن کاٹے گئے، ان کو بعد میں شہید کر دیا گیا، ان سے نعرے لگوائے گئے گورنمنٹ کے خلاف کہ پنجابی ہمارا حق کھا گئے ہیں. کون سا حق کھایا ہے پنجابیوں نے؟ ان کی ماں لے کے نکل گیا ہے کوئی پنجابی، یا ان کی بہن یا بیٹی لے کے نکل گیا ہے؟ کیا کون سا حقوق ہے؟ بتائے نا. چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم بیٹھتا ہے، اس میں باقاعدہ ان کی رضامندی کے ساتھ فنڈز تقسیم ہوتے ہیں، اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی جتنی آبادی ہوگی اتنا ہی فنڈ ملے گا. ہاں، اس کے علاوہ یہ 2 صوبوں کو ایکسٹرا خربوں روپیہ مل رہا ہے فالتو. ایک بلوچستان کو گیس کی رائلٹی میں مل رہا ہے 25%، وہ ایکسٹرا ہے، وہ خربوں میں جا کے بن جاتی ہے رقم. KP کے بجلی کے مد میں مل رہے ہیں خربوں روپے، وہ جا کے وہ کھا رہے ہیں خود، یہ بھی بلوچ بھی کھا رہے ہیں، اور عوام کو کہہ رہے ہیں جی کہ پنجاب کھا گیا. جی او الو کے پٹھو، اگر پنجاب کھا گیا ہے تو کورٹ پہ جاؤ نا، کیس کرو پنجاب کے اوپر. کیوں کھا رہا ہے؟ کیوں نہیں اب تک جا رہے ہو؟ کہ جھوٹے ہو تم سب، تم پہ لعنت، تمہارے چہروں پہ، جھوٹے ہو تم سب. یہ غدار بلوچوں کی بات کر رہا ہوں. اختر مینگل جیسے غدار کی، مارنگ لانگو جیسے غداروں کی، اس غلیظ عورت نے جتنا بلوچستان کو نقصان پہنچایا اتنا شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو. یہ ان کے باپ دادا کیا تھے؟ خربوں روپے کی مالک ہے. اب مارنگ بلوچ، اس کا باپ کیا تھا؟ معمولی سا ایک ڈرائیور تھا جو بلوچستان سے گاڑی لے کے آتا تھا، یہاں سے انڈیا سے بلوچستان، انڈیا سے واپس. یہ انڈیا سے بعد میں آئے پھر، اور یہاں پہ آ کے تو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ان کو بسایا گیا. اور اس کے بعد دیکھیں اب کس طریقے سے یہ یہاں پہ دہشت گردیاں پھیلا رہے ہیں. اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے.
اور ہمارے ملک کی اللہ حفاظت کرے، افواج پاکستان کی حفاظت کرے، اور ان سب پاکستانی کو دیکھیں، جتنا پنجابیوں کا مجھے دکھ ہے اتنا ہی مجھے سندھیوں کا بھی دکھ ہوتا ہے، اتنا ہی بلوچوں کا بھی دکھ ہوتا ہے، اتنا ہی کیا نام ہے یہ KPK کے لوگوں کا بھی دکھ ہوتا ہے، پٹھانوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے چار بازو ہیں، ہمارے انسان ایک اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو وہ پھر بھی ناکارہ ہے، 2 صوبے ہماری ٹانگیں ہیں، 2 صوبے ہمارے بازو ہیں، تب جا کے ہم انسان بنتے ہیں، تب جا کے ہم پاکستانی بنتے ہیں۔ اگر ہمارے ایک بھی بازو الگ ہو جائے تو ہم ناکارہ، دونوں بازو الگ ہو جائیں تو بالکل ٹنڈ پرنڈ، دونوں ٹانگیں بھی الگ ہو جائیں تو پھر کیا بیچ میں داڑھی رہ جاتا ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ سوچیں، سمجھیں، دیکھیں اور ملک کا ساتھ دیں، فوج کا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ اللہ حافظ۔